نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين وقال عز من قائل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا جو سارے جہان کا پالنہار اور رب العالمین ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہوں افضل البشر خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ برادران اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے دو مقامات پر دو آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی۔ ان آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو شعائر اسلام ہیں، جو اللہ رب العالمین نے جن کو شعائر اللہ قرار دیا، ان کی حرمت اور ان کی پاسداری، ان کا پاس و لحاظ کرنے کا جو حکم دیا، یقیناً ہم جس عشرے سے گزر رہے ہیں وہ ایسا عشرہ ہے جس کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عشرہ اللہ رب العالمین کو بڑا محبوب اور بڑا مقبول عشرہ ہے۔ کیوں؟ اس عشرے کی آخر کیا اتنی خوبیاں ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر اس کی قسمیں کھا کر ارشاد فرمایا، والفجر ولیال عشر۔ اللہ رب العالمین نے شروع کے ان ذی الحجہ کے شروع کے 10 دنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھا کر بیان فرمایا، تو یقیناً جب کسی چیز کی قسم کھائی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور اس کا مقام و مرتبہ اور اونچا ہو جاتا ہے۔ یقیناً اس عشرے کی اتنی بڑی فضیلت اس بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے بے شمار عبادتوں کو اسی عشرے کے اندر اکٹھا کر دیا۔ حجاج کرام اسی عشرے میں پہلے عشرے کی جو 8 تاریخ سے جو 10 ذی الحجہ تک وہ اپنے ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور اسی عشرے کے اندر ایک عرفہ کا دن آتا ہے جو تمام مسلمانوں کے لیے بڑی سعادت مندی اور بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین حجاج کرام کے علاوہ جو عرفہ کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کی ضمانت لی ہے۔ یقیناً یوم عرفہ، جب عرفہ کے میدان میں جو حجاج کرام جو اس جگہ پر جو گزارتے ہیں، جن بھائیوں نے اس جگہ کا معائنہ کیا ہے، اس جگہ کا مشاہدہ کیا ہے، انہیں اس بات کا علم ہے کہ اس دن اللہ رب العالمین کتنی اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ عرفہ کے میدان میں جب حجاج کرام قیام فرماتے ہیں تو وہاں پر ظہر کے وقت میں ظہر عصر دونوں ایک ساتھ پڑھ لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب دعاؤں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے
تو ظہر کے بعد سے لے کر قبلہ کی طرف ہو کر سارے کے سارے حجاج کرام کھڑے کھڑے رب العالمین کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں مغرب تک. کچھ لوگ مغرب تک دعائیں کرتے ہیں, کچھ لوگ عصر تک دعائیں کرتے ہیں. 3 گھنٹے 4 گھنٹے ایک وقت کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنا, یہ اللہ رب العالمین نے اس کے لیے بڑی کامیابی کی ضمانت دی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, جبکہ رب العالمین کو پتہ ہے کہ یہ بندے کس لیے کھڑے ہیں, یہ بندے کیا مجھ سے طلب کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھے گا, بتلاؤ یہ بندے مجھ سے کیا چاہتے ہیں. فرشتے جواب دیں گے کہ اے اللہ, یہ تیری مغفرت چاہتے ہیں, تو انہیں معاف کر دے. اللہ رب العالمین اس دن اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی کرتا ہے, کسی اور دن میں اللہ رب العالمین اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں دیتی. اس لیے مسلمانوں, ہم تمام مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ جب عرفہ کا دن, جس دن ہمارے یہاں 9 ذی الحجہ یعنی 20 جولائی کو ہم سب تمام مسلمان بھائی اس عرفے کے روزے کا اہتمام کریں گے اور انشاءاللہ ہم اس ثواب کے مستحق ہوں گے. تو آپ آئیے اب اصل مقصد کی طرف گامزن ہوتا ہوں کہ قرآن مجید کے اندر جو ہم نے تلاوت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کے اندر اللہ نے کیا پیغام دیا. اللہ رب العالمین نے کہا, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمْ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ رب العالمین نے یہ قربانی یہ صرف ہمارے اوپر ہی نہیں ہے, ہم سے پہلے گزشتہ جتنے انبیاء کرام, جتنی قومیں گزری, سارے لوگوں پر اللہ رب العالمین نے اس قربانی کو ان کے اوپر لاگو کر رکھا تھا اور سارے لوگوں نے قربانیاں کی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ. یقیناً اللہ رب العالمین نے ان کی قربانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے نبی, آپ اپنی امت کو اور آپ میرے بندوں کو اس بات کا پیغام پہنچا دو کہ اللہ رب العالمین کے ہاں قربانی وہی قربانی قبول ہوگی, انما یتقبل اللہ من المتقین, کہ اللہ رب العالمین جس کے اندر تقوی پرہیزگاری ہوگی اس کی قربانی اللہ رب العالمین قبول ارشاد فرمائے گا. یقیناً اللہ رب العالمین نے اس شاعر کو بڑا ہی عظیم شاعر قرار دیا ہے اور یہ قربانی کے بارے میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے تو اپنے لخت جگر کو بھی لٹا کر اپنی چھری چلانے کو تیار ہو گئے, لیکن اللہ رب العالمین نے کہا, قد صدقت الرؤیا, اے ابراہیم رک جاؤ, تم نے اپنے خواب کو مکمل کر دیا, تم اپنے خواب کو پورا کر دیا. تو اللہ رب العالمین سے جو قربانی کی جو مقصد, جو قربانی ہم خاموش زبانی سے جو اللہ رب العالمین کی توحید اور خلوص للہیت کے ساتھ جب ہم اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کرتے ہیں, وہ رب العالمین ہم سے قبول فرماتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے اندر کچھ لوگ اپنے جانوروں کو ذبح کر کے ان کے خون کو اور ان کے گوشت کو خانہ کعبہ کی دیواروں پر پوت دیا کرتے تھے اور وہ اس گمان میں کہتے کہ یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے قربانی کی ہے اور یہ اللہ رب العالمین کے لیے ہم نے حوالے کر دیا. لیکن اسی موقع پر رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ ارشاد فرمائی, لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم, کہ اللہ رب العالمین کے پاس تمہارے خون تمہارے گوشت نہیں پہنچتے, اگر اللہ رب العالمین کے پاس پہنچتا ہے تو تمہارے دلوں کا تقوی پہنچتا ہے, تمہارے دل کے اندر کیا چیز ہے. اور اسی بنیاد پر قرآن مجید کے اندر بے شمار ایسے مقامات پر اللہ رب العالمین نے جہاں پر قربانی کا تذکرہ کیا ہے, اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے نماز کا تذکرہ کیا ہے. ہم زندگی کے اندر, اپنی زندگی کے اندر ہم قربانی کی بے شمار لگن, چاہت, تڑپ پیدا کرتے ہیں, لیکن کبھی ہم نے نماز کو کبھی ہم نے اس کو آگے نہیں رکھا. اور جبکہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر بہت سی ایسی آیتیں کریمہ ہیں, اسی آیت سے ملتے ہوئے اللہ رب العالمین نے پہلے نماز کا تذکرہ کیا, اس کے بعد قربانی کا تذکرہ کیا. اللہ رب العالمین نے کہا, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین, اے میرے نبی ان لوگوں کو بتا دو کہ بے شک میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ان صلاتی میری نمازیں, ونسکی میری قربانیاں, ومحیای ومماتی میری زندگی اور میری موت للہ رب العالمین, ساری کی ساری چیزیں رب العالمین کے لیے ہے. اور دوسرے آیت میں اللہ رب العالمین نے کیا ارشاد فرمایا, ہم تمام لوگوں کو وہ آیت کریمہ یاد ہوں گی, سورہ کوثر 30 پیارہ کی آیت. اللہ رب العالمین نے کہا, انا اعطیناک الکوثر, انا اعطیناک الکوثر, اے نبی ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے. فصل لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے. ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پنجگانہ نمازی کے جو عادی ہیں, جو پنجگانہ نماز پڑھتے ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے دل کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ ہم قربانی بھی کریں گے. کوئی ایسے بہت سے ایسے ہمارے افراد ہیں جن کو پتہ بھی نہیں کہ 5 وقت کی نماز میں اذان کا وقت صبح کیا ہوتا ہے اور عشاء کا وقت کیا ہوتا ہے, اور
بے شمار اہل علم نے اور محدثین کرام نے ایسے ایسے ان کے احکام ان کے اوپر لاگو کیے ہیں۔ انہوں نے کہا، ان کی زبان ہے، ان کے اقوال ہیں، میری زبان ہے، انہوں نے کہا جس کی زندگی کے اندر کبھی 5 وقت کی نماز نہیں رہی اور اپنے زبان سے اگر اس شخص نے انکار کر دیا کہ نماز کیا چیز ہے، رب کعبہ کی قسم وہ اسلام سے ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی کیسے ہے؟ جس نے اپنی زندگی کے اندر انکار کر دیا کہ نماز کیا چیز ہے، میں نماز نہیں جانتا، اور اگر وہ قربانی کرے تو اس کی قربانی کا کیا فائدہ، وہ اسلام میں ہی نہیں ہے۔ اور نماز اور اسلام کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے جوڑا ہے؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہمارے اور ان میں فرق یہی چیز ہے، یہ نماز فرق کر دیتی ہے کہ مسلمان کون ہے اور غیر کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اے لوگوں نماز کے پابند بن جاؤ، نماز قائم کرنے والے بن جاؤ اور تم مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ مشرکوں میں سے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکوں میں ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مشرکوں میں سے ہونے کا مطلب صاف اندازہ یہی آپ لگائیے کہ اللہ رب العالمین نے مومنوں پر نماز فرض کیا ہے اور مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے، مشرک نماز پڑھے بھی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب قربانی یقیناً یہ ایک عظیم سنت ہے۔ اب قربانی کے بارے میں کیا یہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے؟ اس کے بارے میں سب سے بڑا مشہور قول اور سب سے زیادہ جو راجح قول ہے کہ یہ قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ جس مسلمان کے اوپر اللہ رب العالمین نے مال و دولت کی فراوانی دی ہے، اس کو اللہ نے استطاعت دے رکھی ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ بڑا محروم بندہ ہے۔ اور اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر وہ ان نیکیوں کو نہ اکٹھا کر کے وہ رب العالمین سے مغفرت نہ حاصل کر لے، وہ رب کا بڑا محروم بندہ ہے۔ اور قربانی یہ سنت مؤکدہ اس لحاظ سے ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان لوگوں نے کبھی کبھی کسی ایسے سال میں انہوں نے جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دی ہے کہ کچھ لوگ ایسا نہ سمجھ لیں کہ یہ فرض قرار دے دی گئی ہے، جبکہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم مال و دولت کو اپنی دوسری جگہوں پر اڑاتے رہیں اور ہم اللہ رب العالمین کی راہ میں چھوڑ کر ہم کسی اور کی جگہ پر، ہمیں اللہ نے فراوانی دی ہے، ہم کسی اور کی جگہ پر خرچ کر دیں اور ہم واویلا اور بہانہ بنا لیں کہ ہمارے پاس قربانی کرنے کے لیے وقتی طور پر پیسہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس اہل علم کا یہ فتویٰ ہے، آپ کے پاس وقتی طور پر پیسہ نہیں ہے، لیکن آپ کو امید ہے، یہ یقین ہے کہ آنے والے ایام میں میرے کچھ پیسے کسی پاس ہیں اور وہ مجھے پیسے ملنے والے ہیں، آپ قرض لے کر قربانی کرو، آپ قرض لے کر قربانی کرو۔ قربانی کے تعلق سے بے شمار ایسے ہمارے معاشرے میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں، انشاءاللہ مختصراً ان کے کچھ ایسے باتوں کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ رب کریم سے دعا الہ العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں قرآن مجید اور احادیث رسول کے حوالے سے بات کی جائیں، اللہ رب العالمین اس پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ سب سے پہلا مسئلہ، قربانی یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کے بعد ہماری قربانی، جب ہم جس جانور کی قربانی کریں وہ جانور کیسا ہو؟ جس جانور کی ہم قربانی کریں وہ جانور موٹا تازہ ہونا چاہیے، بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر ایسی بیماری نہ ہو جس بیماری کی وجہ سے اس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، اس کے کچھ عیب ایسے نہ ہوں جس کے اس کے لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، اور اس کے اندر یہ عیب نہ ہو کہ وہ ایک دم لاغر جانور ہے اور اس کی ہڈی میں کوئی گودا نہیں ہے، اور ایسا بھی جانور جس کی بیماری صاف طور پر عیاں ہو، ایسے جانوروں کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائی ہے۔ یہ قربانی ہمارے دلوں کا جذبہ ہے، یہ قربانی ہمارے تقوی کی نشانی ہے، اور اسی قربانی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت اگر جس انسان نے بسم اللہ نہیں پڑھا ہے اس کا وہ جانور بھی حرام ہو گیا، اس کا وہ جانور بھی حرام ہوگا۔ جان بوجھ کر جس شخص نے بسم اللہ نہیں پڑھا اور اس نے اللہ رب العالمین کے نام کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کر دیا، کیوں؟ کیونکہ بعض ہمارے معاشرے میں کچھ ایسی باتیں اور کچھ ایسے لوگ کچھ ایسے اقوال پیدا کرتے ہیں جن کی بنیاد پر عوام الناس کے ذہن کو منتشر کیا جاتا ہے، ان کو ورگلایا جاتا ہے، طرح طرح کے لوگ فتوے پیدا کرتے ہیں، اور ان سے جب حوالہ طلب کرو حوالے کے اندر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور جب باتیں آتی ہیں کہ قرآن مجید کے اندر احادیث رسول کے اندر جب یہ چیزیں موجود ہیں تو تمہیں کس بات کا اختلاف، تمہیں کس بات سے چڑ اور تمہیں کس بات کا یہ خوف ہے کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ جو قربانی کے تعلق سے بہت پوچھا جاتا ہے، روز صبح شام روز فون آتے ہیں، مولانا صاحب اپنے والد صاحب کے نام سے، اپنے دادا کے نام سے، اپنے چچا کے نام سے میں قربانی کرنا چاہتا ہوں جن کا انتقال ہو گیا ہے۔ مسلمانوں،
جن کا انتقال ہو گیا ہے، میت کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ آج تک اگر کسی شخص نے کسی عالم سے سوال کیا ہو بقرعید کے علاوہ کہ مولوی صاحب میں اپنے گھر والے کے نام سے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، کیا صدقہ کر دوں، کبھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ جبکہ شریعت اسلامیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس میں کوئی رواج نہیں تھا، اس کا کوئی بول بالا نہیں تھا۔ کیوں؟ اگر ایسا بول بالا ہوتا تو میرے نبی محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس پر عمل پیرا کرنے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ کیوں؟ آپ کی زندگی میں آپ کی ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام سے قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوتی ہے، آپ نے ان کے بعد کی زندگی گزاری لیکن ان کے نام سے قربانی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر آپ کی بیٹی ام کلثوم رقیہ کا انتقال آپ کی زندگی میں ہوا لیکن آپ نے کبھی ان کے نام سے قربانی نہیں کی۔ یہ ادوار، یہ اقوال اور یہ اعمال کب سے شروع ہوئی ہیں؟ کس نے اس بات کے آج لوگ معاشرے میں بتاتے ہیں کہ فلاں نے اختلاف کیا ہے، فلاں نے اختلاف کیا ہے؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے مسلمانوں، یہ مسلمہ حقیقت ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے کوئی چیز ملتی ہی نہیں تو ظاہر سی بات ہے اس میں اختلاف ہوگا، اس میں لوگ اپنے اپنے اقوال بیان کریں گے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے یہ آپ کو عقل و دانائی دی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ جذبہ دیا ہے، آپ اپنے میت کی طرف سے صدقہ کر دو۔ آپ میت کی طرف سے جتنا مال اللہ نے دیا ہے سال میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہو، کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ آپ کسی غریب، کسی فقیر، کسی مسکین، کسی محتاج کے گھر کا آپ اس کے راشن کا پورا بیڑا آپ اٹھا لو، آپ کسی غریب بچی کی آپ شادیاں کرا دو ان کے اسی مال کی وجہ سے، اور آپ کسی غریب، کسی محتاج کو آپ اگر کوئی جانور ان کو دے دو، آپ مال کی شکل میں دے سکتے ہو، جانور کی شکل میں دے سکتے ہو، جس شکل میں آپ کو آسانی ہو کہ سامنے والا اس سے استفادہ حاصل کر لے، ہماری طریقے سے، ہمارے طور پر، ہمارے خرچے سے۔ جو ہمارے افراد جن کا انتقال ہو گیا ہے ان کے مال میں سے جو ہم ایک دوسرے کے اوپر خرچ کر دیں، یقیناً وہ ان کے لیے اللہ رب العالمین ان کے لیے وہ ثواب دے گا اور ان کے لیے وہ بخشش کے ضامن بن جائے گا۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں اس چیز کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے، ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ شریعت اسلامیہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں کہیں اس کا کوئی شمار اور کہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی کہ کسی نے اپنے اہل میت کے لیے کوئی قربانی کی ہے۔ رہا مسئلہ ایک گھر کے اندر ایک جانور ہے، ایک گھر کے اندر ایک جانور ہے، تو کیا ہر فرد کے نام سے اس جانور کو کیا جائے گا؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک جانور پورے گھر پر کافی ہوتا تھا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عہد نبوت میں ہم ایک گھر پر صرف ایک ہی بکری ذبح کرتے تھے، اور مفسرین نے یہ بیان کیا کہ اگرچہ اس گھر کے اندر 100 سے زائد افراد ہی کیوں نہ ایک فیملی ممبر میں رہتے ہوں، ان فیملی ممبر پر ایک ہی جانور کافی ہو جاتی تھی۔ وہ تو نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ تو آپ کے لیے اپنے خاص طور پر تھی کہ آپ نے ایک سال ایک جانور ذبح کیا اپنے گھر والوں کی طرف سے، اور ایک جانور ذبح کیا اے اللہ میری امت میں ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، یہ آپ کے لیے خاص تھا، یہ آپ کے لیے، یہ آپ نبی تھے، ہم تمام لوگوں کے رہنما، آئیڈیل پیشوا نبی تھے، یہ آپ کے لیے خاص تھا۔ اور اگر یہی چیزیں ہم دیکھیں کہ ہم اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کرتے وقت ہم کیا جملہ استعمال کریں اور کیا کہیں، کیا ہر شخص کا نام لینا ضروری ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اللہم تقبل عنی وعن اہل بیتی کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کر دیا۔ آپ بھی، اور بہتر یہ ہے ہم تمام لوگوں میں یہ چیز پھیلی پڑی ہے کہ کوئی دوسرا شخص آ کر ذبح کرے۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، اپنے دل میں یہ مت لینا کہ مولانا کو بلاؤں گے تو مولانا اس لیے بات پیش کر رہے ہیں کہ مولانا اپنے ہاتھ سے، میں 24 گھنٹہ آپ کے ساتھ ہوں، میں آ کر ہر وقت ذبح کرنے کو تیار ہوں، لیکن آپ اپنے ہاتھ سے ذبح کرو، آپ اپنے ہاتھوں سے ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر۔ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو صرف اتنا کہہ دو بسم اللہ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین نے قبول کر لیا۔ اور ایسا تو نہیں ہے کہ ایک جملہ ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم تقبل منی ومن اہل بیتی، اللہ قبول فرما میری جانب سے، میری فیملی کی جانب سے۔ رہا مسئلہ کہ جانور کیسا ہونا چاہیے، کچھ لوگ جانور کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ جانور ابھی سال کا نہیں ہوا ہے، ابھی سال کا نہیں ہوا، تگڑا تندرست ہو گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تذبحوا الا مسنہ،
لا تسبحوا الا مسنہ، کہ صرف دانتہ جانور یا مسنہ اس کو کہتے ہیں کہ جس جانور، جیسے اونٹ کی شکل ہے تو اونٹ 5 سال سے کم کا قربانی نہیں ہے، اور جو بڑے جانور ہیں ان جانوروں میں 2 سال سے کم کے نہیں ہونے چاہیے، اور بکرے کے لیے 1 سال سے کم کے نہیں ہونا چاہیے، جب تک ان کے دودھ کے دانت جھڑ کر اور دوسرے دانت ان کے جب تک آ نہ جائیں اس وقت آپ ان کی قربانی کرو۔ اور قربانی کے مسئلے میں سے ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ قربانی کا وقت کیا ہے۔ قربانی آپ یوم النحر سے لے کر آپ ایام تشریق کے پورے آخری دن تک آپ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کی راہ میں قربانی کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کے لیے بشارت سنا دیجئے کہ وہ اپنے خلوص اور جذبہ ایثار کے طور پر وہ قربانی کریں۔ اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، یوم النحر 10 ذی الحجہ کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد جو ایام تشریق ہیں وہ 3 دن ہوتے ہیں، 11 12 13۔ اب 13 کی آپ مغرب تک آپ قربانی کر سکتے ہو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس بات کو صراحت واضح طور پر، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ لوگوں کے اختلاف کچھ ایسے اختلاف ہوتے ہیں جن کا کوئی بے بنیاد اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور رہا مسئلہ قربانی، کیا ہم 24 گھنٹہ کر سکتے ہیں؟ آپ یوم النحر یعنی عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد سے نماز سے پہلے کوئی قربانی نہیں۔ جس شخص نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کا ایک عام گوشت ہو گیا، وہ کھا سکتا ہے، عام گوشت ہے، لیکن قربانی کا وہ حقدار نہیں ہے، قربانی کا وہ ثواب اس کو نہیں ملے گا۔ اور رہا مسئلہ قربانی، کیا عورت بھی اپنے ہاتھ سے ذبح کر سکتی ہے؟ بالکل ذبح کر سکتی ہے۔ اس کے اندر اگر اللہ رب العالمین نے یہ سلیقہ، یہ طور طریقہ اور یہ جذبہ دیا ہے تو اس کے ہاتھ میں وہ چھری لے کر وہ اپنے ہاتھ سے قربانی کر سکتی ہے۔ اور کچھ آداب ہیں میرے بھائیوں، جو اسلام ہمیں 1400 سال پہلے ہمیں سکھا چکا ہے کہ ہم اپنے جانوروں کی جب قربانی کریں تو ہم زیادہ سے زیادہ اس چیز سے بچیں کہ ان کے جو فضلات ہیں، جیسے ان کی اتڑیاں ہیں اور ان کی کھال وغیرہ اور ان کے خون وغیرہ، ہم کسی کے راستے میں مت پھینکیں۔ یہ ہمارا اسلام سکھاتا ہے، ہم کسی کے راستے میں مت پھینکیں کہ کوئی شخص یہ دیکھے تو ہمیں برا بھلا نہیں کہے گا، ہمارے اسلام کو برا بھلا کہے گا، ہماری شریعت کو برا بھلا کہے گا کہ یہ ان کا نظام ہے۔ اس لیے آپ اس چیز سے بچو۔ ایک اہم مسئلہ ہے اور ذکر کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب قربانی کو ہم جانور ذبح کر لیتے ہیں اس کے بعد ہم اپنے جانور میں 3 حصہ لگاتے ہیں۔ کوئی اس کی شرعی حیثیت نہیں ہے، کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ جانور دیا ہے، آپ اس جانور کی قربانی کر کے، اگر آپ کی فیملی زیادہ ہے، آپ کے بچے زیادہ ہیں، آپ زیادہ کھاؤ اور فقراء مساکین کو آپ کم بانٹو۔ اللہ نے کہا فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ کھاؤ، خود کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو مانگنے آتے ہیں، ان کو بھی کھلاؤ جو نہیں مانگنے آتے ہیں۔ ہمارے اعزا قاریب مانگنے نہیں آئیں گے، ہمارے رشتہ دار، ہماری بہنیں، ہمارے بھائی، ہمارے رشتہ دار میں، ہمارے احباب میں، خاندان میں مانگنے نہیں آئے گا۔ اگر ہو سکتا ہے تو آپ ان تک پہنچاؤ، اور اگر ہو سکتا ہے آپ کم کھاؤ، ان تک زیادہ پہنچا دو، لیکن یہ حصے مت کرنا۔ اگر 30 کلو کا بکرا ہے، ہم اس میں 3 حصہ کر لیں، 10 کلو رکھ لیں گے، 10 فقراء مساکین کے لیے، 10 رشتہ داروں کے لیے، اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جو باتیں کتاب و سنت کے مطابق کہی گئی ہیں، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کو جس طریقے سے رب العالمین نے قرآن مقدس میں سب سے پہلے فریضہ جو رب العالمین کی ربوبیت، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے بعد جو سب سے پہلا اور سب سے عظیم رکن ہے، اگر ہم اس کو ادا نہیں کرتے تو ہم اپنے گرہبان میں جھانکیں کہ ہم قربانی کس منہ سے کر رہے ہیں۔ وہ سب سے پہلا فریضہ جس کو رب کریم نے عرش عظیم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، قربانی تو زمین پر نازل ہوئی ہے لیکن نماز عرش پر اللہ رب العالمین نے معراج پر اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تحفہ عطا کیا تھا۔ اگر ہمارے اندر وہ نماز نہیں ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین سے یہ توفیق الہی مانگنی چاہیے کہ بار الہا ہماری زندگی کے اندر پنجگانہ نماز کی تو توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہماری زندگیوں کے اندر تو اپنا خوف اور اپنا ڈر پیدا کر دے۔ اے اللہ ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر جو جذبہ ایثار، جو قربانی اور جو ریاکاری اور جو نمو ہے، اللہ رب العالمین اس نمو سے بچا کر۔ ایک اہم مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں
میں کچھ ایسے غریب لوگ، کچھ کمزور لوگ جو اپنے بکرے کو ہلکی قیمت میں خریدتے ہیں اور انہی کے سامنے کچھ بڑے مہنگے بکرے خرید کر ان کے سامنے وہ مالا پہنا کر، گھنگرو پہنا کر ان کے سامنے نچاتا ہے۔ مسلمانوں، یہ عبادت تو کر کے کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے لیے عذاب الہی بن جائے، کیونکہ اس کے اندر ریا پایا جائے گا، اس کے اندر دکھاوا پایا جائے گا۔ میرا 50,000 کا ہے، میرا 75,000 کا ہے، سامنے والے کا تو 20,000 کا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور یہ ریاکاری میں شمار ہوگا۔ جب ریاکاری میں شمار ہوگا تو ہم اس کے ثواب کے مستحق نہیں ہوں گے۔ رب العالمین سے دعا العالمین ہم تمام مسلمان بھائیوں کے اندر خلوص و للہیت، تقوی، اللہ رب العالمین پرہیزگاری کی وہ دولت، وہ نعمت ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد الکلیم ملک بر رؤوف رحیم۔